اگر یہ چاہتے ہو کہ حضور منہ پھیر لے، فجر میں سوتے رہیے، ہم کچھ نہیں کہیں، تاش کے پتے کھیلتے رہیے، ہم کچھ نہیں کہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے رہیے، کچھ نہیں کہیں گے، جو مرضی کر لو۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے، یہ تصوف کی اولین کتاب ہے، اولین کتاب ہے تصوف کی۔ شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور رات بھر سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا، یعنی کہ جو عاشق ہوگا وہ کبھی رات بھر سو نہیں سکتا، وہ یا تو عبادت کرے گا، یا تو وہ درود پڑھے گا، یا تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، یا تو حضور کے لیے روئے گا، یا تو حضور کے لیے آنسو بہائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، آقا خود فرما رہے جو عشق رسول کا دعویٰ کرے پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے۔ فجر کی نماز رات کو نہیں ہوتی، علماء سے پوچھو صبح کو ہوتی ہے۔ جو رات کو سوئے رات میں عبادت نہ کرے، حضور فرمائے وہ عشق رسول کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ آپ کہتے ہیں مولانا تلواریں چل رہی ہے، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور جس کو جھوٹا کہہ دے، میں نہیں، میری اوقات، میں تو تم سب میں زیادہ گرا پڑا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں حضور جس کو جھوٹا کہہ دے، فجر میں کیوں نہیں اٹھتے؟ نیند نہیں کھلتی، ٹرین پکڑنے کے لیے نیند کھلتی ہے، فلائٹ پکڑنے کے لیے نیند کھلتی ہے، 6000 اور 8000 کی نوکری پہ جانے کے لیے نیند کھلتی ہے، اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نیند نہیں کھلتی۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے عزیز، 3 بجے تک جلسے میں جگ سکتے ہیں مگر فجر کی نماز میں 10 بجے اٹھ نہیں سکتے۔ جس قوم کو حضور جھوٹا کہہ کے اس سے منہ پھیر لیں، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس طرح کے ایک نہیں 1000 جلسے کر لو، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو حضور کی نظر چاہیے۔ ارے انسان تو انسان ہے، اگر حضور پہاڑ پہ پیار کی نظر ڈال دیں تو وہ پہاڑ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، یہ جنت میں جائے۔ پتھر کو جنتی بنا دے پیار کی نظر ڈال کر، ستون حنانہ کو، ایک درخت کے سوکھے تنے کو جنتی بنا دے ایک نظر، ان کی نظر کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھنا جس پہ نظر پڑتی ہے، جس پہ نظر پڑتی ہے پھر وہ مجرم نہیں رہ جاتا۔ میرے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ بھی دے دوں، قطب الافطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اکثر غریب نواز آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے تھے، کبھی کبھی آنکھ کھولتے تھے اور آنکھ کھول کر جس کو دیکھ لیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے۔ جب غریب نواز نظر ڈال کر ولی بناتے ہیں تو رسول اللہ کی نظر پڑ جائے تو آدمی کیا بن سکتا ہے؟ ہم نمازی کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ نگاہ رسول سے محروم، سود کے دندے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ پر آپ جانے، اللہ کرے مجھ پہ بھی نظر پڑ جائے اور آپ پر بھی نظر پڑ جائے، ہمارے حال کی اصلاح ہو جائے۔ باتیں بہت کہنے کو یاد آتی ہے لیکن اگر میں گفتگو طویل کرتا ہوں تو ایک صاحب باقی ہیں شاعر صاحب، وہ محروم رہ جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے 10 منٹ کی تقریر بڑھ جانے سے کسی کا حق میں اپنے ہاتھ میں لے لوں، اس لیے کہ اچھی گفتگو کے لیے 10 منٹ ہی کافی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا اگر حضرت تشریف لائے تو پھر ان کو موقع نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، میں جانتا ہوں نہیں ہو پائے گا، مجمع بکھرے گا، وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، عشق کے حوالے سے اور حضور کی نظر ہی کے حوالے سے ایک بات رکھ دوں۔ اللہ ہو جس کو واقعی حضور سے عشق ہو جاتا ہے پھر وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا، توجہ کرو، جس کو حضور کا عشق ہو جاتا ہے وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا، پھر وہ حضور کی صرف خوشی کا سوچتا ہے بس۔ اب یہاں بہت نازک بات ہے، حضور کی خوشی کا سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے حضور کا دل۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، توجہ سے، اب آپ نے حکم دیا ہے تو میں بول رہا ہوں، آپ میری بات پہ دھیان دے دیں بس۔ آپ نے 10 منٹ کا ٹائم دیا، میں 10 منٹ بولتا ہوں لیکن سن لے غور سے۔ میں پھر کہتا ہوں میں کوئی خطیب آدمی نہیں ہوں، مقرر نہیں ہوں، میری مجبوری سب سے بڑی ہے کہ میں مقرر نہیں۔ آپ مقرر کو ایک فن آتا ہے کہ لوگوں کو وہ کس طریقے سے باندھ کے رکھے اور وہ ترتیب سے بولتا ہے، میرے پاس کوئی ترتیب نہیں،
میرے زبان پر جو بات اللہ جاری کر دیتا ہے اس کے کرم سے، بس میں وہ دل کا درد آپ کے جو وہ سینے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں، پھر آپ ادھر ادھر حرکت کریں گے تو وہ ذہن سے نکل جائے۔ میں نے زندگی میں کبھی تقریر یاد نہیں کی، میں تقریر یاد کر کے نہیں آتی، اگر ہم یاد کر کے آئیں گے تو پھر بولتے رہیں، لیکن یہاں یاد نہیں، یاد اللہ بس کرم فرمائے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ فاروق اعظم کا قول ہے، اگر تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو تم قبر میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو، ان کا دل دکھاتے ہو۔ یہاں چھوٹے بڑے گناہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوٹا گناہ بھی کرو گے تو قبر میں کس کا دل دکھے گا؟ اللہ کے رسول کا۔ اب یہاں تھوڑا غور کر لو، اگر کوئی ماں کا دل دکھائے، ماں کا، تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو ماں کا دل ایک بار دکھا دے، مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو رسول اللہ کا دل دکھائے، بتاؤ، اگر چہرے سے داڑھی مڈا رہے ہو اور کٹوں میں پھینکوا رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، گندی سیریلیں گندی پکچریں دیکھ رہے ہو، فحش گانے سن رہے ہو، عورتوں کے ساتھ ناجائز دوستی کر رہے ہو، مولانا کو پتا ہے کہ نہیں پتا، لیکن مولا رسول اللہ کو ضرور بتائے، کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ میں سنیوں کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں، سنیوں، ہم مر کے مٹی میں مل جانے والے کو رسول نہیں مانتے، ہمارا نبی تو زندہ ہے، ہم قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور صرف زندہ نہیں ہے، صرف اللہ اکبر، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے وہ رسول، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ سوچو، قبر انور میں رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو، آج کہتے ہو ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بستیاں تب مظلوم بن رہے ہو، مرثیے پڑھ رہے ہو، ماتم کنا ہو۔ جو قوم رسول اللہ کو دل کا دل دکھائے، حضور کو قبر انور میں اذیت پہنچائے، اس قوم کو خوشی کیسے ملے؟ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا پڑوس کی بستی میں کہ اگر دور میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو، زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو، تو بھی تم ایسے ہی کچلے جاؤ گے جس کے تم مستحق ہو، جس کے مستحق ہو، کیونکہ جو رسول اللہ کا دل دکھائے، حضور تو صبر کر لیں گے، مگر اللہ کتنا غیور ہے محبوب کے معاملے، پھر وہ تو سزا دے گا۔ بھائی صرف ولی کی توہین کرنے پر، ولی کا دل دکھانے پہ اللہ جنگ کا اعلان کر دے، تو جو قوم ایک دن میں ہزاروں مرتبہ نبی کا دل دکھائے کلمہ پڑھ کے، آپ یہ جو تلواریں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، ہاتھ کسی کا بھی ہو، مسلط خدا کی ہوئی ہے، یہ اللہ کی مسلط کی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں ہلاکو اور چنگیز خان نے جب قوم پاپی ہوئی نا، تو مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں انہوں نے شرابیں پی، مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شرابیں پی گئی۔ کب؟ جب مسلمان زانی ہوا، جب مسلمان پاپی ہوا، جب مسلمان مجرم ہوا۔ توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اس کے رسول کو راضی کر لو، ورنہ یہ جو حالات ہیں بڑے مختصر ہیں، اس کے بعد جو حالات آئیں گے کوئی پناہ نہیں دے گا، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اقبال نے ایک صدی پہلے رونا روتے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو آج کیا کر رہا تھا، جو عاشق ہوتا ہے نا سچا، وہ نبی کے دل کا خیال کر، وہاں جنت اور جہنم کی پھر اتنی فکر نہیں ہوتی، وہاں پر تو اصل و محبوب کے دل کا خیال ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آئی ہے، کتاب التوابین کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک جوان، اس کا نام تھا ابن عبد الرحمن، میں نام نہیں لیتا، ابن ولدیت سے میں پیش کرتا ہوں۔ ابن عبد الرحمن اس جوان کا نام تھا۔ ایک مرتبہ وہ جوان رستے سے کسی کام سے حضور نے بھیجا تھا، گزر رہے تھے، ایک نہاتی ہوئی عورت پر ان کی نظر پڑے، اس جوان کی، ابن عبد الرحمن کی نظر کہ غسل کر رہے۔ اب عورت غسل کر رہی ہو تو نظر پڑے تو کیا دیکھا ہوگا، لیکن حدیث پاک ہے اگر ناجائز منظر پر نظر پڑے اور فوراً پھیر لے تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ حدیث ہے اگر عورت پر نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہے فوراً پھیر لے تو اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم کا مستحق بے حساب اس کا
ٹھکانہ جنت نعیم ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ کے نظر پھیر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن عشق والوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کے دل کی واردات کچھ اور ہے، ان کے قلبی معاملات کچھ اور ہے. جیسے ابن عبد الرحمن کی نظر عورت پہ پڑی، فوراً پھیر لیا نظر، اور نظر پھیرنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مولا مجھ سے کیا ہو گیا؟ اب عشق دیکھیں عشق جو ہوتا ہے قانون کے اوپر ہوتا ہے، قانون الگ بات کرتا ہے، عشق الگ بات کرتا ہے نا. وہ قانون کے نیچے نہیں بلکہ قانون سے اوپر ہوتا ہے عشق. یعنی قانون نے کہہ دیا نظر پھیر لو تو ثواب ملے گا، لیکن عشق کہہ رہا ہے جس نظر سے یار کو دیکھتا ہوں، اگر اس نظر سے میں نے اغیار کو دیکھ لیا تو محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نظر اٹھائی، مولا مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے کس کو دیکھ لیا؟ جس چہرے سے رخ بد، جس آنکھوں سے رخ بدوحا دیکھتا ہوں، زلف واللیل دیکھتا ہوں، مازاد چشم دیکھتا ہوں، والنجم دانت دیکھتا ہوں، اور گل قدس کی پنکھڑیاں اللہ اکبر ان کے لمحۂ اقدس کو دیکھتا ہوں. آج میں نے کیا دیکھ لیا؟ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ مولا مجھے معاف کر دے، یا جو تو چاہے سزا دے، انداز عاشقوں کا دے، تو مجھے معاف کر دے یا جو چاہے سزا دے دے، لیکن ایک عرضی ہے مولا، اس بات کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. اگر ان کو خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا. میرے نزدیک ہر سزا سہنا آسان ہے، لیکن محبوب کا دل ٹوٹ جائے میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں. سوچو ایک عورت کو نہاتے ہوئے اچانک نظر پڑ گئی، چہرہ پھیر کر یہ غیرت ہے. رات بھر گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندی پکچریں دیکھنے والوں، ننگی پکچریں دیکھنے والوں، کہاں سے عشق رسول کا دعویٰ کرنا ہمیں زیب دیتا ہے؟ بتاؤ، سوچو، غور کرو، کتنی بلندی پر اسلام لے گیا اور ہم کتنی پستی میں چلے گئے. وہ جوان رات دن کہہ رہا ہے. اب جس کام سے اس جوان کو بھیجا گیا تھا وہ جوان واپس پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا، بلکہ ایک جنگل میں وہ جوان چلا گیا ابن عبد الرحمن، اور رات و دن کہتا ہے اللہ مجھے یا معاف کر دے یا مجھے کوئی سزا دے دے، بس میرے محبوب کو اس کی خبر، دیوانگی ہے، میرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا. ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 40 دن اسی میں گزر گئے. حضور علیہ السلام نے بار بار پوچھا ابن عبد الرحمن نہیں دکھتا، کہاں گیا؟ صحابہ کہتے حضور پتہ نہیں، کوئی خبر ہی نہیں اس کی. ایک دن میرے آقا نے 40 دن گزرنے کے بعد فرمایا اے عمر اور اے سلمان فارسی، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے فلاں جنگل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اور رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ. جب سلمان فارسی اور فاروق اعظم گئے تو دیکھا ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے. اس سے پوچھا کہ ہمارا بھائی ابن عبد الرحمن تمہیں دکھائے؟ تو وہ کہتا ہے تمہارا بھائی کون ہے میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے، اس سے کوئی غلطی ہو اور وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے. جنگل میں جب وہ روتا ہے تو پورا جنگل سوگوار ہو جاتا ہے. فاروق اعظم نے کہا سلمان مل گئے ابن عبد الرحمن. چرواہے سے پوچھا کہاں ہے وہ؟ تو چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا کہاں ہے، رات کا انتظار کرو، جب رات ہوگی تو اس کے رونے کی آواز آئے گی. رات ہوئی، رات نے اپنی سیاہ چادر کو جب جنگل پر ڈال دیا اور سیاہ چادر جب وہ رات کی تن گئی جنگل پر تو کیا ہوا؟ اچانک رونے کی آواز آئی اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، یا مجھے سزا دے یا معاف کر دے، مگر میری غلطی، میرے گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل ٹوٹے گا. پہنچے، پوچھا ابن عبد الرحمن کیا ہاتھ کیا تو نے؟ چل اللہ کے رسول بلاتے. ابن عبد الرحمن نے کہا عمر میرے بھائی حضور نے بلایا ہے، انکار نہیں کرتا لیکن ایک احسان کر یاد رکھوں گا. کیا؟ حضور کا میں سامنا نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے ایسا کام ہو گیا میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا. جب نماز پڑھا رہے ہو نا حضور اس وقت تو مجھے لے کر کے چلنا، بس حاضری ہو جائے گی، سامنا نہیں ہوگا. فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا. دونوں سہارا دے دیا. 40 دن ہو گئے، کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سوئے، دیوانوں کی طرح کیفیت ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھیں خشک ہو گئی، جسم ہلکا ہو گیا. ایسے عالم میں جب لے گئے تو حضور نماز پڑھا رہے تھے. اللہ کے رسول کی آواز کانوں میں پہنچی، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. حضور نے نماز پڑھائی، پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ صحابہ نے کہ حضور وہ تو بے ہوش ہو گئے. سرکار علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک پائی، ہوش میں آئے تو کہا یا رسول اللہ
میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں پہنچی نا؟ اب وہ تو عالم غیب کیا کہنے، لیکن پردے ڈالنے کا انداز بھی کیا تھا. سرکار نے فرمایا ابن عبد الرحمن کیا ہو گیا؟ حضور ایسا کچھ ہو گیا، اب میرے جسم میں خون نہیں ہے، ایسا لگتا ہے چوٹیاں چل رہی ہے میرے جسم میں. آقا حضور آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا نا؟ آپ کو خبر تو نہیں پہنچی نا میرے گناہ کی؟ سرکار نے فرمایا ابن عبد الرحمن میرے اللہ نے مجھے ایک ایسی آیت بتائی ہے، نازل فرمائی ہے، اگر کتنا بھی بڑا مجرم اس کو پڑھ لے تو اللہ اس کو ہر گناہ سے پاک کر دیتا ہے. میں تجھے وہ آیت پڑھا دیتا ہوں، تو وہ آیت پڑھ لے، اللہ سب معاف کر دے گا. حضور نے پڑھائی، ہم بھی تصور میں پڑھ لیں. آقا نے فرمایا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہا یہ جو آیت پڑھے گا وہ معاف کر دیا جائے. لیکن ابن عبد الرحمن نے کہا مگر آقا مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی. صحابہ سے کہا اس کو گھر لے جاؤ، پہنچاؤ گھر. 8 دن ہو گئے، پھر گھر کے باہر نہیں نکلے. پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ حضور وہ مر جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس یہ کہتا ہے مجھ سے کیا ہو گیا، میرے محبوب کا دل تو نہیں دکھ گیا، ان کو یہ ابتلا تو نہیں ہو گئی. حضور نے کہا چلو آج چل کر اس کو ہم کچھ کر دیں گے. آقا آئے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. آ کر کے ابن عبد الرحمن کے بستر پہ بیٹھ گئے اور ان سے کہا کیا حال ہے؟ کہا حضور حال برا ہے، آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا نا؟ آپ کو اطلاع تو نہیں بھی نا میرے گناہ کی؟ سرکار کریم کیسے کریم، میرے کریم نے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، ٹوٹا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اللہ اکبر. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف حق کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. حضور نے سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، انہوں نے دھیرے دھیرے سر کھسکا کر زمین پہ گرا لیا. آقا نے پوچھا ابن عبد الرحمن تو نے سر ہماری گود سے کیوں ہٹایا؟ سوچو تو صحیح کیا مقدر ہے. حضور کی نالین کسی کے سر پہ رکھ دو تو وہ بادشاہوں سے بڑا ہو جاتا ہے. حضور جس کا سر اپنی گود میں لے لے اس جوان کا مقدر کیا ہوگا. ہائے ہائے ہزاروں پارسائی اس گناہی پر قربان ہے کہ حضور جس کے سر کو اپنی گود میں لے لے. حالانکہ وہ تو کوئی گناہ تھا ہی نہیں، وہ تو ناکرتا جرم تھا، لیکن عشق کی آواز تھی. جیسے سر زمین پہ گرایا، پوچھا کیوں گرا لیا؟ عرض کی آقا یہ پاپی آنکھیں جس سر میں ہو وہ سر اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی معصوم گود میں رک سکے. حضور آپ کی گود بہت مقدس ہے، میں بہت پاپی ہوں آقا. اور سر گرا لیا، سر گرایا، پھر سر رکھا، پھر سر گرایا. آقا پر وہی آئی، محبوب تیرے عشق میں اتنا رو چکا ہے یہ کہ اگر یہ پوری امت کے برابر بھی پاپ لے کر آئے تو بھی ہم اسے بخش دیں. اللہ آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے، آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہا چکا ہے، اگر یہ پوری امت کے برابر، اولین اور آخرین کے برابر بھی جرائم لے کر آئے تو بھی بخش دیں گے، اس کے آنسوؤں کی اور تیرے پیار کی وجہ سے. بس حضور نے فرمایا دیکھو اس کے لیے کیا حکم آیا. ابن عبد الرحمن سے کہا ابن عبد الرحمن دیکھ اللہ نے تیرے لیے کیا حکم نازل کیا. ابن عبد الرحمن ساری طاقت سمیٹ کے بیٹھ گئے. کیا کہا میرے اللہ نے؟ اللہ نے کہا عشق رسول میں دل رسول کا خیال کر کے اتنا رو چکا ہے تو کہ اگر ساری قوم کے برابر بھی تو جرائم لے کر آئے تو بھی اللہ تجھے بخش دے. اتنا سننا تھا. صحابہ مچل گئے، ابھی کھڑا ہوگا، ابھی چلنے لگے گا اور ابھی ہمارے درمیان محفل کی زینت بنے گا. لیکن عشق وار عشق ایک چیخ ماری، میں نے کیا کیا، یار نے کیا کیا، چیخ مار کے زمین پہ گر گئے. صحابہ نے جسم کو ہلایا. سرکار نے فرمایا اس کو مت ہلاؤ، ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، میرے دل کے خیال کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے. اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار کرو، میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا. اور جب جنازہ تیار ہوا، عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے. جب جنازہ اٹھا تو پیچھے پیچھے اللہ کے رسول چل رہے ہیں لیکن انگلیاں رکھ کر کے چلتے ہیں. صحابہ نے کہا آقا اس کے جنازے میں آپ انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر آئے ہیں اور
اور اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں تو میں کیوں نہ، زمین تنگ ہو گئی مدینے کی، گلیاں تنگ ہو گئی مدینے کی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں پیر رکھ کر کے نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہا ہوں۔ یہ تھے عاشق لوگ، عاشقان رسول ان کو کہتے تھے۔ آج کیا ہو گیا، ہم جرم کر لیں، پاپ کر لیں، جرائم کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ نبی کا دل خوش ہو یا دل دکھے احساس ہی نہیں ہوتا، نبی راضی ہو یا ناراض ہو احساس ہی نہیں ہوتا، حضور رخ کریں یا رخ پھیر لیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آج احساس نہیں ہو رہا ہے، کل احساس ہوگا۔ میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یاد رکھنا، یہ شعر اوروں کے لیے بھی تو پڑھا ہے آپ نے، لیکن اپنے لیے بھی تو ایک بار سوچئے، ان کو منانا اوروں سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہی جرائم، یہی پاپ، یہی سود، یہی جوا، یہی حرام کاریاں رہی تو حضور کو جب قیامت میں منانے جاؤ گے اور حضور رخ پھیر لیں گے تو بتاؤ کیا ہوگا۔ اللہ آپ پہ مجھ پہ رحم کرے، عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔